بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، بی ایس کے اسلامک اسٹوڈیو کی طرف سے آپ سب کو محبت و بھرا سلام۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک بادشاہ تھا۔ اس کی ایک خوبصورت اور اکلوتی بیٹی تھی۔ اپنی خوبصورتی اور دولت کی وجہ سے نافرمان اور مغرور ہو گئی تھی۔ جب بھی اس کے لیے کہیں سے شادی کا پیغام آتا، اسے ٹھکرا دیتی۔ ایک دن بادشاہ نے بہت بڑی دعوت کی اور اس میں شہزادی سے شادی کرنے والے سارے امیدواروں کو بلایا۔ سب لوگ اپنے اپنے مرتبے کے حساب سے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ شہزادی اس دعوت میں اپنی کنیزوں کے ساتھ مغروری انداز میں آئی۔ جس امیدوار کے سامنے سے گزرتی اسے بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتی۔ جب ایک شہزادے کے پاس پہنچی جو بہت موٹا تھا تو اس نے اپنی کنیزوں سے ہنستے ہوئے کہا، یہ گول ٹپ ہے۔ دوسرے امیدوار کو دیکھ کر کہا، یہ کھمبے کی طرح ہے۔ ایک شہزادہ بہت چھوٹا تھا، اس نے کہا، ذرا چھوٹو موٹو کو تو دیکھو۔ ایک نواب بہت گورا تھا، شہزادی نے اسے سفید چوہا کہا۔ اور اسی طرح ایک بادشاہ داڑھی والا تھا، شہزادی نے اس کا بھی مذاق اڑایا۔ اور اسی طرح وہ ہر امیدوار کو بے عزت کرتی رہی۔ بادشاہ نے جب یہ سب دیکھا تو بہت غصہ ہوا اور کہا کہ شہزادی چاہے راضی ہو یا نہ ہو، میں اس کی شادی ایک فقیر سے کروں گا۔ اس اعلان کے بعد تمام لوگ وہاں سے چلے گئے اور کچھ دیر کے بعد ایک فقیر دربار کے قریب آ کر گانا گانے لگا۔ جب بادشاہ نے اس کی آواز سنی تو وہ اپنے خادم سے کہا کہ اس فقیر کو بلا لاؤ۔ فقیر پھٹے پرانے کپڑوں میں بادشاہ اور شہزادی کے سامنے حاضر ہوا اور ایک بہت ہی اچھا گانا گایا اور بادشاہ سے انعام مانگا۔ تو بادشاہ نے کہا، تم نے بہت اچھا گانا سنایا ہے، میں تمہیں بہت اچھا انعام دوں گا۔ میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروں گا۔ شہزادی نے یہ سب سنا تو بدحواس ہو گئی اور بہت روئی، مگر بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی۔ بادشاہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ میں نے مہمانوں کے سامنے قسم کھائی تھی کہ میں تمہاری شادی کسی فقیر سے کروں گا، اب میں اپنی قسم پوری کروں گا۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے قاضی کو بلایا اور شہزادی کی شادی فقیر سے کر دی۔ پھر حکم دیا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ چلی جاؤ۔ شہزادی روتی ہوئی فقیر کے ساتھ چلی گئی۔ اتنے میں وہ ایک بہت بڑی شکارگاہ سے گزر رہے تھے۔ شہزادی اتنی بڑی شکارگاہ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ اس نے فقیر سے پوچھا کہ یہ شکارگاہ کس کی ہے؟ تو اس فقیر نے کہا، میں نے سنا ہے کہ تم نے ایک داڑھی والے بادشاہ کا مذاق اڑایا تھا، یہ شکارگاہ اس کی ہے۔ شہزادی نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، یہ میں نے کیا کیا؟ اس کے بعد وہ ایک خوبصورت باغ میں سے گزرے۔ شہزادی نے کہا، یہ کس کا ہے؟ فقیر نے آہستہ سے کہا، یہ باغ بھی اسی داڑھی والے کے ہیں۔ شہزادی نے افسوس کے ساتھ کہا کہ میں بھی کتنی بد نصیب ہوں۔ پھر وہ ایک عظیم الشان شہر میں داخل ہوئے۔ اتنا بڑا اور خوبصورت شہر دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی۔ شہزادی نے پوچھا کہ اس شہر کا مالک کون ہے؟ فقیر نے شہزادی کو بتایا کہ یہ شہر بھی اسی داڑھی والے کا ہے، اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ سب تمہارا ہو جاتا۔ شہزادی نے نہایت افسوس کے ساتھ کہا کہ میں بھی بہت بڑی غلطی کر دی، کاش میں اس سے شادی کر لیتی۔ فقیر شوہر نے ناراض ہوتے ہوئے کہا، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ فقیر نے کہا، میرے ہوتے ہوئے تم دوسرے مرد کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ مجھ میں کوئی کمی ہے؟ یہ باتیں کرتے ہوئے وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے قریب پہنچے۔ شہزادی نے کہا، یہ کیسی بدنما اور چھوٹی جھونپڑی ہے، یہ کس کی ہے؟ فقیر نے کہا، یہ میرا گھر ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ شہزادی نے کہا، تمہارے نوکر کہاں ہیں؟ فقیر نے کہا، ہمیں نوکروں سے کیا، تم ہر کام کر سکتی ہو، اب آگ جلاؤ اور میرے لیے کھانا بناؤ۔ میں بہت تھک گیا ہوں کیونکہ شہزادی کو کھانا پکانا نہیں آتا تھا، اس لیے فقیر نے اس کی مدد کی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے الٹا سیدھا کھانا بنا کر کھا لیا اور بعد میں سو گئے۔ دوسرے دن فقیر نے شہزادی کو جگایا اور گھر کی صفائی اور دوسرے کام کرنے کا کہا اور اس کی باتیں سنتی رہتی۔
سوائے صبر کے اور کیا کر سکتی۔ اسی طرح انہوں نے کئی دن گزارے اور جب ان کے پاس کھانے کی سب چیزیں ختم ہو گئیں تو فقیر نے کہا، میں نے جو کمایا تھا ختم ہو گیا، اب تمہارے کمانے کی باری آ گئی ہے، میں تمہیں سامان لے کر دیتا ہوں، تم ٹوکریاں بنانا۔ وہ سامان لے آیا۔ شہزادی نے ٹوکریاں بنانا شروع کر دی۔ اس نے پہلے کبھی اتنی محنت کا کام نہیں کیا تھا۔ اس کی انگلیاں زخمی ہو گئیں اور اس سے خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے کہا، میرا خیال ہے کہ تم یہ کام نہیں کر سکتی، میں تمہیں سوت لا کر دیتا ہوں، تم کپڑا بنا کرنا۔ مگر وہ یہ کام بھی نہ کر سکی۔ فقیر نے کہا، تم میرے لیے بالکل بیکار ہو، کوئی کام نہیں کر سکتی، تم سے شادی کر کے مجھے بڑا نقصان ہوا ہے، بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہارے لیے مٹی کے برتن لا کر دیتا ہوں، تم اسے بازار جا کر بیچنا۔ بیوی نے کہا، جب میں بازار میں کھڑی ہوں گی میرے شہر کے لوگ یہ دیکھ کر ہنسیں گے۔ فقیر نے کہا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اگر تم بھوک سے مرنا نہیں چاہتی تو تمہیں یہ کام کرنا ہی پڑے گا۔ جب وہ شہزادی برتن بیچنے کے لیے بازار چلی گئی، جب بازار میں لوگ ایک خوبصورت لڑکی کو برتن بیچتے دیکھتے ترس کھا کر کچھ نہ کچھ خرید لیتے۔ وہ برتن بیچنے کے بعد فقیر نے اسے اور برتن لا کر دے دیے۔ اسی دوران ایک بدمزاج سپاہی وہاں سے گزرا۔ بازار کے بیچ میں یہ برتن دیکھ کر لات مار کر توڑ دیے۔ آئندہ اس طرح برتن راستے میں مت رکھنا۔ شہزادی بہت پریشان ہوئی اور سارا واقعہ گھر آ کر شوہر کو سنایا۔ شوہر نے کہا، تم انتہائی بے وقوف ہو، تم سے کس نے کہا تھا کہ برتن لے کر بازار کے بیچ میں بیٹھ جاؤ جہاں سے لوگوں کو گزرنے میں دشواری ہو؟ میرا خیال ہے یہ بھی تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ میں شاہی محل جاؤں گا، ہو سکتا ہے وہاں تمہارے لیے کوئی کام نکل آئے۔ یہ کہہ کر وہ شاہی محل کے لیے روانہ ہو گیا۔ شام کو فقیر نے گھر آ کر کہا کہ محل میں تمہارے لیے باورچی کا کام مل گیا ہے اور کم سے کم ہمیں کھانے کو تو کچھ مل جائے گا۔ اسی طرح ایک مغرور شہزادی ایک مددگار باورچن بن کر رہ گئی۔ وہ صبح سے شام کام کرتی اور شام کو بچا ہوا کھانا گھر لے آتی اور اس طرح دونوں میاں بیوی کا گزر ہو جاتا۔ محل میں آئے ہوئے اسے کچھ دن ہی گزرے تھے کہ اس نے سنا کہ محل میں شادی کی کوئی تقریب ہونے والی ہے۔ مقررہ دن جب یہ مہمان آنا شروع ہوئے، شہزادی باورچی خانے کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ ہر طرف شان و شوکت اور دھوم دھام نظر آ رہی تھی۔ شہزادی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی اور بدقسمتی پر رو رہی تھی۔ اسی دوران کچھ کنیزیں آئیں، انہوں نے اسے بہت مزیدار کھانے دیے۔ شہزادی کھانا ٹوکری میں لے کر گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ یوں ہی وہ دروازے پر پہنچی تو ایک خوبصورت نوجوان نے اس کا راستہ روک لیا۔ جب اس نے اوپر نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہ وہی داڑھی والا بادشاہ تھا جس کا اس نے خوب مذاق اڑایا تھا۔ خوف اور شرم سے کانپنے لگی۔ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر اس کا اپنے اوپر قابو نہ رہا اور گھبراہٹ میں ٹوکری اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ اس ٹوکری سے سارا کھانا بھی گر گیا اور بکھر گیا۔ سارے درباری اس پر ہنسنے لگے۔ بادشاہ نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر بادشاہ نے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا اور بہت ہی نرمی سے کہنے لگا، ڈرو مت، مجھے نہیں پہچانا، میں وہی فقیر ہوں جو تمہارے ساتھ جھونپڑی میں رہتا ہے اور وہی سپاہی ہوں جس نے تمہارے برتن توڑے تھے۔ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا کیونکہ میں تمہیں پسند کرتا تھا اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب تمہارے مغرور کا علاج ہو گیا ہے اور تمہیں سبق بھی مل گیا ہے۔ پچھلی باتوں کو بھول جاؤ، آج ہماری شادی ہے اور ہماری شادی ہو رہی ہے۔ اسی وقت کنیزیں آئیں، اسے اپنے ساتھ لے گئیں اور دلہن کا لباس پہنایا، اور جب وہ حال میں آئی تو اس کے والدین اور اس کے تمام درباری بھی موجود تھے۔ سب نے اسے مبارکباد دی۔ اب شہزادی بالکل بدل چکی تھی۔ اب اس نے زندہ رہنے کا ڈھنگ بھی سیکھ لیا تھا۔